اگر ہم تیسرے مرحلے پر غور کریں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملنے سے شہادت تک کا یہ 4 اور 5 سال کا مختصر سا عرصہ ہے، جس میں بہت سے تاریخ ساز واقعے ملتے ہیں، سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، مختصر اور فہرست وار کچھ مطالب بیان کیے جائیں گے۔ خلیفہ سوم در حقیقت جب وہ 12 یا 13 سال کا عرصہ اس نے حکومت کی تو متدینین اور مؤمنین نے یہ بخوبی احساس کیا کہ اسلامی معاشرہ دوبارہ سے جاہلیت کی طرف پلٹ چکا ہے۔ اقتصادی فساد، سیاسی کرپشن، طبقاتی نظام اور اس طرح دوسرے اور مسائل تھے جو زمانے جاہلیت میں تھے اور دوبارہ سے اسلامی معاشرے میں یہ دوبارہ سے ایجاد ہوئے تھے۔ اس خطرے کو دیکھ کر مختلف اسلامی ممالک سے لوگ آئے اور اس نیت سے کہ خلیفہ وقت سے کچھ گفتگو اور مذاکرات کیا جائے کہ ان فساد اور ان کرپشن کو اصلاح کی جائے۔ مختلف اسلامی ممالک سے وفد آئے، حکومت وقت سے خلیفہ سے مذاکرات شروع ہوئے، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اس بیچ میں اس زمانے کے ڈپلومیٹ حضرات نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کچھ ایسے افراد کو ان مومنین کے بیچ بھیجا کہ در حقیقت خلیفہ کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہ خود حکومت پر آئیں، اور ایسا ہی ہوا اور خلیفہ کو قتل کر دیا۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کاش ہم شروع ہی سے علی کے دروازے پہ جاتے تو آج ہمیں یہ مصیبتیں اور مشکلات نہ دیکھنی پڑتی۔ آخر کار مسلمانوں کے ان وفد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا آخری انتخاب علی ہی ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی کو انتخاب نہیں کریں گے، جس کے بعد وہ مسجد سے باہر آئے اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آئے اور امام سے انہوں نے عرض کی کہ مولا، آپ کے علاوہ ہمارا اور کوئی انتخاب نہیں ہے، آپ نے ہی حکومت کو قبول کرنا ہے۔ مولا نے بار بار ان کے اس پیشنہاد اور ان کے انتخاب کو رد کیا اور ان سے کہا، مجھے حکومت میں لانے کے بجائے مجھ سے مشورے لیا کرو، میں تمہیں اچھے مشورے دوں گا، اس کے بجائے کہ میں تم پر حاکم بنوں تم میری حکومت کو صحیح سے قبول نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو مولا نے اپنے کچھ شرائط رکھے، اس شرائط کی بنا پر امام نے حکومت کو قبول کیا۔ اگر ہم ان شرائط کے نکات پر غور کریں تو بخوبی ہم جان سکتے ہیں مولا در حقیقت چاہتے تھے اس سقیفے کے اس انحرافی راستے کو دوبارہ سے حق کی طرف لوٹائیں۔ اس نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ مولا نے کہا، میں جو کہوں گا تمہیں میری بات ماننی پڑے گی کیونکہ میں حاکم ہوں گا۔ سقیفے نے در حقیقت نظام ولایت کو موڑ کر نظام خلافت کی طرف امت اسلامی کو موڑ دیا تھا۔ اس چیز کو امام دوبارہ سے واپس لانا چاہتے تھے، اس لیے ان نکات کو غور کریں تو ہم اس نقطے کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، مولا نے کہا پیغمبر کے زمانے کے بعد سے جو مال لوٹا گیا ہے میں اس کو واپس لوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد سے جو مال لوٹا جائے گا میں اس کو واپس لوں گا، نہیں، چونکہ میں پہلے سے ہی حاکم تھا، حکومت میرا حق تھا، تم نے مجھے نہیں دیا، تم نے میرا ہاتھ باندھ دیا تھا، اس لیے جو مال پیغمبر کے بعد سے لوٹا گیا ہے میں اس کو واپس لوں گا۔ آج کے بعد سے کوئی بھی ظالم شخص میرے حکومت میں شریک نہیں ہوگا، میں اس کو 1 منٹ کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ وہ نکات ہیں جس کو ہم بخوبی اگر غور کریں تو جان سکتے ہیں کہ مولا نظام خلافت کو دوبارہ سے نظام ولایت کی طرف لوٹانا چاہتے تھے، اور مولا نے اس کو بخوبی پیش کیا، لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ یہ اور بات ہے کہ عملی میدان میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس چیز کو ڈپلومیٹ حضرات نے بخوبی جانا اور حس کیا کہ ان کو اس حکومت میں کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے انہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سے مشکلات ایجاد کیے
جس کو آپ سب بخوبی جانتے ہیں. 3 بڑی جنگیں امام پر مسلط کر دیے گئیں. ایک جمل ہے، دوسرا نہروان اور تیسرا صفین، جس کی وجہ سے امام کو جو امام کا پروگرام تھا، برنامہ تھا، اس کو آگے لے جانے نہیں دیا. امام در حقیقت اس معاشرے کو جو در حقیقت جاہلیت کی طرف جا چکا تھا، امام اس کو دوبارہ سے واپس لانا چاہتے تھے. امام نے اپنی پوری کوشش کی اور بہت سارے مراحل میں امام کامیاب ہوئے، لیکن بہت سو میں امام کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ امت نے وہاں ساتھ نہیں دیا. اسی در حقیقت ڈپلومیٹ حضرات کے انحراف کیے ہوا ایک شخص نے، جس کو ہم ابن ملجم سے یاد کرتے ہیں، وہ مسجد میں سو رہا تھا. امام جب آئے نماز کے لیے تو اس کو بیدار کیا کہ اے فلان، یہ تمہارا سونے کا طریقہ صحیح نہیں، اٹھو، نماز کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اٹھو. امام نے اس کو اٹھایا اور مصلی عبادت میں گئے. اس شخص نے فرصت کو غنیمت سمجھا اور پیچھے سے امام پر وار کیا اور امام وہاں پر سخت زخمی ہوئے. 2-3 دن کے عرصے کے بعد آج ہی کسی دن میں یعنی 21 رمضان سن 40 ہجری کو مولا اس دنیا سے چلے گئے. در حقیقت کوفے کے یتیموں نے آج در حقیقت یہ حس کیا کہ واقعاً آج ہم یتیم ہو گئے. آخر میں معاویہ کا وہ مشہور قول، جب معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ علی مارے گئے ہیں تو بہت خوشحال ہوا، لیکن اس کے بعد زمین پہ بیٹھ کر گڑ گڑا کے روتا ہے کہ آج کے بعد دنیا علی جیسی شخصیت کو نہیں دیکھ پائے گا. ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا برضا و تسلیما لامرہ. حیدر حیدر عم آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح.